بیوی سے ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین علماء اہل سنت سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے مسئلہ پوچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے مگر وہی غیرت اس وقت مر جاتی ہے جب دلہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سہیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتے ہیں۔ خیر، یہ ویڈیو سیو کر کے رکھیں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں میں جن کی شادیاں ہوں انہیں تحفے کے طور پر اور علم دین کی سربلندی کے لیے یہ ویڈیو سینڈ کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کے اسلامی طریقے کے چند اہم مسائل۔ نمبر 1، خاص جمع ہم بستری مباشرت کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ نمبر 2، اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کا اندھے ہونے کا امکان ہے۔ نمبر 3، یوں ہی بالکل برہنہ ننگے بھی ہم بستری مباشرت صحبت نہ کرے ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور اہم ٹپ، کمرے میں 0 پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کریں۔ اگر کمرے میں کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے مگر جائز ہے۔ نمبر 4، ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے مگر یاد رہے کہ ستر کھولنے سے پہلے پڑھیں اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ نمبر 5، عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ مرد کے اکیلے بہت ضروری ہے۔ جب ان کے انزال کا وقت نزدیک ہو گیا تو عورت کو ضرور بتانا کہ اب انزال نزدیک ہے، اس لیے کہ وہ بھی بھرپور لذت کے لیے تیار ہو جاتی ہے، وہ بھی پرسکون طریقے سے فارغ ہو جاتی ہے۔ یہ شریعت کی نگاہ سے بہت ضروری ہے۔ فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ بہت دیر تک عورت کے سینے کے اوپر ایسی حالت پر لیٹنا بہت ضروری ہے اور جلدی اٹھنا بہت نقصان دہ ہے۔ کچھ دیر ٹھہریں پھر الگ ہو جائے اور ہم بستری جتنا زیادہ کریں اتنا مفید ہے۔ جتنی مرتبہ کر سکتے ہیں، دن ہو یا رات، کوئی ممانعت نہیں، بغیر کسی شرعی عذر کے۔ نمبر 6، جمع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ نمبر 7، جمع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ نمبر 8، مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے، لیکن ایسا بھی ہو گیا تو توبہ کرے مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 9، مرد و عورت کو ایک دوسرے کا ستر شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ انسان اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے۔ نمبر 10، ہم بستری مباشرت سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑے استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 11، ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتے ہیں تب بھی ستر شرمگاہیں لازمی دھو لیں کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہی ہے
کہ وضو کر لیں ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ نمبر 12، جماع کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لینے کا حکم دے کہ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہیں اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں تو مباشرت میں انزال کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ نمبر 14، جماع کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ نمبر 15، عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے جب تو کافر ہو جائے گا، یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ نمبر 16، مباشرت کے بعد حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت منحوس اچھوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، برتنوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے۔ یہ جہالت ہے، بلکہ ایسے اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں ہے، ہاں عورت کا حالت حیض میں نہ ہونا۔ نمبر 17، قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز پردے کی باتیں اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے۔ نمبر 18، عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ عورت کی دلی خواہش ہم بستری کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر شوہر بیوی سے دور رہ جائے اور بیوی سے کوئی گناہ ہو جائے تو شوہر کے لیے بہت بڑی گناہ ہوگا۔ بیوی کا ہم بستری کا مطالبہ خواہش پوری کرنا لازمی اور ضروری ہے۔